سب جو خدا کے پیارے اور بلائے ہوئے مقدس ہیں، ہمارے باپ خدا اور خدا یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اسی خدا کے عزیز مہمان بھائیوں، آئے خدا کا شکر ادا کریں جس نے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے تاکہ اس ماہ کی رہنمائی میں ہم اپنی عرضیں درخواستیں اپنے خدا یسوع مسیح نجات دہندہ کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ ہم سب کو برکت دے اور پاکیزگی عطا کرے۔ ہم سب کمزور ہیں، اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدا سے التجا کریں کہ وہ ہم سب کو پاک کر کے اپنے لائق بنائے۔ میں قابل خدا سب کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز حضرت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ میں ہمیشہ گواہی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتی ہوں کہ خداوند خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قابل مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اپنے لوگوں کو ہمیشہ جسمانی اور روحانی فضل دے اور جلیل مقدسہ مریم کماری کی سفارشوں کے ذریعے اس جہاں کی دلدلی سے آزاد کر کے ہمیشہ کی سعادت بخش دے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ آج کی پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کا مکاشفہ، اس کا 18واں باب، پہلی، دوسری، 21ویں سے 23ویں اور 19ویں باب کی پہلی سے تیسری اور 9ویں آیت۔ اس تلاوت میں ہم اس بابل کے بارے سنیں گے جو عظیم تھی لیکن گر پڑتی ہے۔ اس وقت میں یوحنا نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ اس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، بابل عظمیٰ گر پڑی، ہاں گر پڑی، وہ شیاطین کا گھر بن گئی اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا بسیرا۔ پھر ایک زوراور فرشتے نے چکی کے پاٹ کی مانند ایک بڑا پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینکا، شہر عظیم بابل اسی طرح زور سے پھینکا جائے گا اور پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور بربط نوازوں اور گانے بجانے والوں اور بانسری بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی، اور نہ کسی بھی فن کا کوئی ماہر تجھ میں پھر پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی سنائی نہ دے گی، اور پھر تجھ میں چراغ کبھی روشن نہ ہوگا، اور پھر تجھ میں دلہا اور دلہن کی آواز کان تک نہ پہنچے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امراء تھے اور تیری جادوگری سے زمین کی سب قومیں فریب کھا گئی۔ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کی آواز یہ کہتی ہوئی سنی کہ ہلیلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا
کیا ہے۔ پھر دوسری بار انہوں نے کہا کہ ہاللویا، اس کا دھواں عبدالآباد تک اٹھتا رہے گا۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ، مبارک ہے وہ جو مرنے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مبارک ہے وہ جو مرنے کی ضیافت شادی میں بلائے گئے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو مرنے کی ضیافت شادی میں بلائے گئے ہیں۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے للکارو، خوشی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرو، خوش کہانی کرتے ہوئے اس کے حضور داخل ہو۔ مبارک ہے وہ جو مرنے کی ضیافت شادی میں بلائے گئے ہیں۔ جان لو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے اور ہم اسی کے ہیں، یعنی اس کی امت اور اس کی شرابگاہ کی بھیڑ ہیں۔ مبارک ہے وہ جو مرنے کی ضیافت شادی میں بلائے گئے ہیں۔ تعریف کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو، اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند نیک ہے، اس کی رحمت ابد اور اس کی وفا خوش در قائم ہے۔ مبارک ہے وہ جو مرنے کی ضیافت شادی میں بلائے گئے خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق اس کی 21ویں باب میں سے سنیں گے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھیرا ہوا دیکھو تو جان لو کہ اس کی ویرانی نزدیک آ پہنچی ہے۔ تب وہ جو یہودیہ میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور وہ جو اس کے اندر ہوں باہر نکل جائیں، اور وہ جو مفصلات میں ہوں اس کے اندر نہ جائیں، کیونکہ وہ دن انتقام کے ہیں جن میں جو کچھ لکھا ہے پورا ہوگا۔ ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ یا دور کلاتی ہوں، کیونکہ ملک میں بڑی تنگی اور اس قوم پر غضب ہوگا۔
اور وہ تلوار کی دھار سے گر جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے، اور جب تک غیر قوموں کی میعاد نہ گزرے یروشلم قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ تب سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو اذیت پہنچے گی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے اور ڈر کے مارے اس انتظار میں کہ زمین پر کیا واقعہ ہوگا آدمیوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور تب وہ ابن انسان کو بادل میں بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے۔ جب یہ باتیں ہونے لگے تو نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اسی کتاب میں عزیز میرے بھائیوں، آج کی اس خصوصی عبادت میں آپ سب کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم سب کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ اپنی روحانی ماں مقدسہ مریم کی رہنمائی اور سفارشات کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کو دے سکیں۔ ہمارے پیرش سنٹ جان پیرش کے لیے یہ واقعی ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج دوسری بار ہم اس خاص روزنی کی عبادت میں شمولیت کر رہے ہیں اور دنیا بھر کے اپنے ان تمام قائموں کے لیے روزنی کی عبادت میں شرکت کی ہے۔ یہ عمل جس نے بھی شروع کیا ہے یہ ایک خوبصورت عمل ہے اور ایک بہت اچھی تحریک ہے کہ کاہنوں کے لیے دعا کی جائے، کاہنوں کی پاکیزگی کے لیے، کاہنوں کی ثابت کرنے کے لیے اور کاہنوں کی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اور کلیسیا کے ساتھ وفاداری کے لیے۔ اور یہ سچ ہے کہ مومنین کی دعائیں، کلیسیا کی دعائیں ایک بہت بڑی طاقت اور قوت ہے اور ان دعاؤں کی بدولت کاہن ہمیشہ مقدسہ مریم روحانی ماں کی حفاظت میں رہتے ہیں اور مقدسہ ماں اپنے تمام روحانی بیٹوں کی حفاظت کرتی ہے اور ان کی نگہبانی کرتی ہے۔ کاہنوں کی پاکیزگی، کہانت کی پاکیزگی خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہے۔ اگر کاہن پاک ہے تو مسیح خداوند اس میں موجود ہے، اس لیے کہانت کی پاکیزگی لازمی ہے تاکہ مسیح خداوند کی موجودگی ہمیشہ جماعت میں اور کلیسیا میں قائم رہے۔ پھر اگر کاہن یسوع مسیح کے ساتھ وفادار ہے، اس کی تابع داری اور فرمانبرداری میں
اس لیے یہ لازمی بن جاتا ہے کہ کاہنوں کے لیے دعا کی جائے۔ ویسے تو ہر کاہن اپنے طور پر خدا سے دعا کرتا ہی ہے، پاک ماس بھی کرتا ہے، روزری بھی پڑھتا ہے، پاک صلیب سے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، پاک یوکرس کے سامنے بھی وہ وقت گزارتا ہے۔ لیکن پھر بھی یاد رکھیں کہ آپ سب کی مومنین کی دعائیں کاہنوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جس طرح مرحوموں کے لیے دعاؤں کا ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے، اسی طرح کاہنوں کے لیے بھی دعاؤں کا ذخیرہ جمع کیا جائے گا، تو وہی ذخیرہ کاہن کی کمزوری میں کام آئے گا، تاکہ کاہن کو مضبوط کرے اور کاہن کو حوصلہ دے اور کاہنوں کو ثابت قدم رہنے کی طاقت اور قوت دے۔ اس لیے دعائیں ہماری بہت ضروری ہیں، آپ سب کی دعائیں بہت ضروری ہیں اور بہت اہم ہیں اور بہت ویلیو رکھتی ہیں کہانت کی زندگی میں۔ کاہن مت بھولے کاہن کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود خدا سے دعا کر لیتے ہیں۔ ہم کتنے بھی کیوں نہ خداوند میں ہوں، پھر بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس لیے جس شخص نے یہ تحریک شروع کی ہے، ہم اسے سلوٹ کرتے ہیں اور اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا اس تحریک کو چلانے والوں کو برکت دے اور ان کی رہنمائی کرے اور اس تحریک کی رہنمائی کرتا رہے جو کاہنوں کے لیے دعا کرنے کا وہ فروغ دے رہی ہے۔ ہمارے درمیان میں بھی بھائی نوید انجم اور ان کے ساتھی ہیں کرسٹوفر زاہد، یہ تحریک آئرلینڈ میں شروع ہوئی، وہاں سے اس تحریک کے ساتھ بھائی نوید انجم نے رابطہ کیا، پھر انہوں نے مجھے خط لکھا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جو مجھے معلومات تھی اس وقت ان کے بارے میں، بھائی کے بارے میں نے ان کو لکھا۔ اس کے بعد یہ اس بھائی کا رابطہ مسلسل ان کے ساتھ، اور اکثر میری بھی کبھی کبھار ان سے بات ہوتی ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ یا پاکستان میں اس عمل کے لیے اتنے شکر گزار ہیں یا اتنے خوش ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ اس دعا کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ کاہنوں کے لیے دعا کی جائے، کاہنوں کے لیے روزی پڑھی جائے، اور اسے فروغ دیا جا رہا ہے، اسے دن بدن بڑھایا جا رہا ہے، اسے دن بدن پھیلایا جا رہا ہے، اور وہ بہت خوش ہیں۔ اور اسی خوشی کی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں کراچی ڈائسس کو 2 دفعہ ایوارڈ دیا ہے، جو کارڈینل صاحب تک ہم نے پہنچایا، اور کارڈینل صاحب بھی اس ایوارڈ سے خوش ہوئے۔ تو یہ صرف آپ سب کی موجودگی کی وجہ سے، آپ سب کی دلچسپی کی وجہ سے، اور آپ سب کا آنا اور خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ اس دعائیہ عمل میں شامل ہونا، اس دعائیہ عمل کا حصہ بننا، یہی ان کو خوش کر دیتا ہے کہ وہاں لوگ بڑے متحرک ہیں، لوگ بڑے اپنے کاہنوں کو پیار کرتے ہیں، اپنے کاہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے کاہنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں، ہم ایک اچھے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے ایک دوسرے کی رہنمائی اور ایک دوسرے کی مدد اس کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم سب پاک روزی کے ساتھ پاک ہو جائیں۔
جب ہم روزی کی عبادت کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم باپ کو بھی پکارتے ہیں، باپ سے بھی دعا کرتے ہیں، باپ سے بھی التجا کرتے ہیں، اور باپ سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، اور باپ سے بھی اپنی درخواستیں التجائیں اس کے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم بیٹے سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، ہم بیٹے سے بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ جب ہم روزی کی دعا کرتے ہیں تو ہم اسی خداوند یسوع مسیح جو باپ کا بیٹا ہے اس کے بیدوں پر دھیان و گیان کر کے، ان پر غور کر کے ہم بیٹے کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ اور پھر اس روزی کے ذریعے ہم اپنی پیاری ماں، روحانی ماں، اپنی مقدسہ مریم ماں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتی رہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم روزی کی دعا کرتے ہیں، لیکن باپ کے ساتھ بھی مسلسل ہمارا تعلق رہتا ہے، بیٹے کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اور پیار رہتا ہے، اور مقدسہ مریم کی بھی ہم عقیدت اور عزت اور احترام میں بڑھتے جاتے ہیں۔ تو آج بھی جب یہ دعا کا سلسلہ جاری رکھا، کیونکہ جب پتہ چلا کہ کوئی کسی پیرش نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی، تو پھر ہم نے سوچا کہ آج ہم یہاں پر اپنے ہی علاقے میں اس عبادت کا انتظام کرتے ہیں اور یہاں پر عبادت کی جائے گی۔ تو میں بہت خوش ہوں کہ یہاں کی کلیسیا نے بہت اچھا جواب دیا ہے، ماسٹر جی کی رہنمائی میں، ماسٹر اینتھنی کی رہنمائی میں، یہ نوجوان بیٹے بیٹیاں، کوار والے، آپ سب بزرگ، سب نے تعاون کیا ہے، سب نے تعاون کیا ہے اور جوش اور جذبے کے ساتھ تیاری کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے، شوق ظاہر کرتا ہے، عقیدت ظاہر ہوتی ہے، پیار ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جتنی بھی ہم مختلف قسم سے یا طریقہ کار سے اس ماں کو خوش کر سکتے ہیں اتنا ہی کم ہے۔ جتنا زیادہ ہم کسی بھی طریقے سے اس ماں کو خوش کر سکتے ہیں پھر بھی کم ہے، پھر بھی کم ہے۔ آج کی یہ ساری تیاری جو ہے یہ پاک پاس کے لیے جو خداوند کے حضور گزارتے ہیں اور مقدسہ مریم کی عقیدت اور پیار میں ہے۔ تو خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم سب باحفاظت رہیں، اور یہ آفت جو وبا ہمارے ارد گرد، ہمارے نزدیک، کسی کو نہیں پتا کہ کس کے ساتھ ہے، اس وقت بھی پتا چلتا ہے جب ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس دوران ہم نے تندرست رہنا، توانا رہنا، خوشحال رہنا، یہ خدا کا شکر ہے۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کبھی نہ کڑکڑائیں، کبھی نہ کڑکڑائیں۔ جو ہمیں فالو کرنا ہے اسے کرنا ہے، کچھ بھی ہو، اپنی حفاظت کے لیے اور ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ سب خدا کی مہربانی ہے کہ خدا ہماری ہدایت کرتا ہے، خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا ہمیں پیار کرتا ہے۔ تلاوتوں کے بارے میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں ہی تلاوتیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آخرت کا ذکر کرتی ہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا کہ جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، چاہے کوئی شہر ہے، چاہے کوئی انسان ہے، کچھ بھی جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں، یا خدا کو خوش کرنے والی باتیں یا کام یا شہر یا لوگ نہیں ہے، وہ سب نیست ہے، وہ سب نیست ہو جائے۔ چاہے کتنا بھی کیوں نہ بڑے سے بڑا مضبوط شہر بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ چاہے وہ بابل ہی ہو، چاہے وہ روما ہی ہو، چاہے وہ یروشلم ہی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی۔ لیکن آج کی اس تلاوت میں جو الفاظ ہم سنے ہیں یہ واقعی ڈرانے والے اور خوفزدہ کرنے والے ہیں، لیکن
ایماندار جو خدا کو پیار کرتے ہیں، جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں، وہ نہ تو ڈرتے ہیں، نہ خوفزدہ ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کی باتوں میں آتے ہیں، بلکہ اپنے ایمان میں مضبوط رہ کر، اپنے ایمان میں ثابت قدم رہ کر، اپنے خدا پر یقین اور بھروسہ رکھ کے اپنے نجات دینے والے کی راہ تکتے رہتے ہیں۔ اور ہمیں تکتے رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی وقت آخرت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں ایمان میں قائم رہنا ہے۔ اگر ایمان میں رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ اگر ایمان کمزور پڑ گیا، ڈول گیا، ہم ایمان سے ہٹ گئے تو تباہی اور بربادی لازمی ہو۔ اس لیے ایمان میں قائم رہیں، اپنے مسیحی ایمان میں ثابت قدم رہیں تو کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایمان بڑی طاقت ہے۔ ایمان ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ایمان ہمیں خدا سے بلاتا ہے، ایمان ہمیں خدا کی رفاقت میں رکھتا ہے۔ تو ایمان ہے تو ہم زندہ ہیں، ایمان ہے تو راست باز بنیں گے، ایمان ہے تو ہم آنے والی آفتوں سے بچ جائیں گے اور آخرت سے بچ جائیں گے، لیکن ایمان میں قائم رہیں۔ تو خدا سے دعا کریں آج کہ ہم اس ماہ کی رہنمائی میں اپنے ایمان میں ثابت قدم رہ کر اپنے خداوند یسوع مسیح کا جو آنے والا ہے اس کے منتظر رہیں اور اس کا انتظار کرتے رہیں۔ آمین۔ آپ کا پیش کیا ہوا ہدیہ نذرانہ اور یہ روٹی روایت خدا تعالی کی باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے اور ہماری نجات کے بڑھانے کے لیے منظور فرمائیں۔ اے خدا، ہمارے خدا، تیرے اکلوتے بیٹے نے قربانی سے پیدا ہو کر اپنی ماں کی صالحیت کو کام نہیں کیا بلکہ اسے برقرار رکھا۔ وقت ہے کہ اس کا انسان ہونا ہم انسانوں کی مدد کا باعث ہو اور وہ ہمیں ہماری خطاؤں سے بری کر کے ہمارے نذرانے کو تیرے مقبول نظر کرنے کے لائق ٹھہرے۔ اسی کی خاطر ہماری یہ التجا سن لے جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ بات بہت درست ہے۔ یہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں اور مبارک کماری مریم کی یاد میں تیری حمد و ثنا کریں۔ اس نے روح القدس کے سائے سے تیرے اکلوتے بیٹے کو حمل میں دیا۔ وہ کمارپن کی جلیل حالت کو کھوئے بغیر ازلی نور یعنی یسوع مسیح ہمارے خداوند کو دنیا میں لائے، جس کی معرفت ہم فرشتوں اور تمام مقدسوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ قدوس قدوس قدوس، آسمان و زمین کے درازِ مملوک ہے۔
کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، میں اور اپنی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا دل اسباب مختلف بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے۔ ہم آجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، وقت ہے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ جوزف کروز اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے پاور محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، انہیں اس تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں قوالی مریم، مقدس یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں خدا خدا باپ کو روح القدس کی بادانیت میں کام عزت و تعظیم شنا ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ مبارک ہو مریم ہماری، وہ ازلی باپ کے بیٹے کی ماں۔ اے خدا ہمارے خدا، پاک شراکت لے کر ہم کچھ مہربان مالک سے طلب کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف مقدسہ مریم کماری کی خوشیوں میں شامل ہوں بلکہ تیرے فضل سے اس کی تقلید بھی کریں اور لائق طور پر اپنی نجات کے بھید کی عزت کریں، مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین۔